فرمایا ہم نے انسان کی تخلیق کے ساتھ اس کے اندر اس بات کا الہام کیا کہ وہ اس بات سے آگاہ ہو جائے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ یہ انسانی طبع کے اندر، انسانی فطرت کے اندر چیز رکھی گئی ہے۔ مذہب آ کے اس کو اجالتا ہے، بتاتا ہے، تفصیلات سے آگاہ کرتا ہے، تاکید کرتا ہے، گناہوں کے عمل سے روکنے کی ترغیب دیتا ہے، جہنم سے ڈراتا ہے، ترغیب کرتا ہے۔ لیکن فطرتاً مجھے اور آپ کو معلوم ہے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی مجلس سجی ہوئی تھی، ہجوم عاشقاں تھا، تو ایک صحابی جن کا نام وابصہ بن معبد تھا، وہ آئے اور آ کے مجلس میں بیٹھ گئے۔ آداب مجلس بھی یہی ہیں کہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ، تو وہ آ کے پیچھے بیٹھ گئے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا ادنو یا وابصہ، وابصہ تم دور بیٹھ گئے ہو، ذرا نیڑے آ جاؤ۔ تو وہ اٹھے اور قریب ہو گئے، لیکن حضور نے پھر فرمایا کہ اور قریب آ جاؤ، تو وہ پھر تھوڑے قریب ہوئے۔ تیسری مرتبہ پھر فرمایا ادنو یا وابصہ، وابصہ اب بھی دور ہو اور نیڑے آ جاؤ۔ تو حضرت وابصہ کہتے ہیں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں اتنا قریب ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے۔ جب اتنا نیڑے ہو گیا تو حضور علیہ السلام نے مجھے پوچھا کہ وابصہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی حضور میں سوال پوچھنے آیا ہوں۔ کہا جو پوچھنے آئے ہو وہ پوچھو گے یا بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو؟ عرض کی حضور اگر آپ بتا دیں پھر تو کمال ہو جائے۔ فرمایا تم خیر اور شر کے بارے پوچھنے آئے ہو، اچھائی کیا ہوتی ہے، برائی کیا ہوتی ہے، یہ سوال ہے جو تمہارے دل میں کھٹک رہا ہے۔ جی حضور یہی میرا سوال تھا اور یہی پوچھنے آیا ہوں۔ کہا اس کا جواب مجھ سے لینا ہے یا اپنے آپ سے لینا ہے؟ عرض کی حضور اگر جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیوں بنتا؟ تو یہ 3 انگلیاں حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نے جوڑی، فَضَرَبَ عَلَىٰ صَدْرِهِ فَقَالَ اسْتَفْتِ قَلْبَكَ۔ حضور نے یہ انگلیاں جوڑ کے ان کے دل پر ماری اور کہا یہ اندر مفتی بیٹھا ہے، اسی سے پوچھ لے، یہی بتا دے گا اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ، یہ دل ہی بتا دے گا کہ اچھائی کیا ہے، دل ہی بتا دے گا کہ برائی کیا ہے۔ جب دیوار رکھتے ہوئے ہم سائے کی 2 انچ دبا رہے ہوتے ہیں، اندر گھنٹیاں تو بج رہی ہوتی ہیں، تم غلط کر رہے ہو، تو رشوت میز کے اوپر سے پکڑ رہے ہوں یا نیچے سے پکڑ رہے ہوں، لیکن اندر سے آواز تو آ رہی ہے ضمیر کی کہ یہ تم غلط کر رہے ہو۔ تو یہ ایک طبع ہے جو انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اس نے ہمیں بتایا ہے کہ اچھائی کیا ہے، اس نے ہمیں بتایا ہے برائی کیا ہے، پیغمبروں نے اجال دیا، کتابوں نے وضاحت کر دی، لیکن انسانی طبع کے اندر بھی یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے۔ اب اللہ نے ہمیں اختیار بھی دے دیا ہے، اگر ہمارے اٹھنے والے قدم سینما گھر کی طرف جاتے ہیں تو رکتے نہیں ہیں، اللہ ان سے چلنے کی سکت چھین نہیں دیتا، اور اگر مسجد کی طرف اٹھتے ہیں تو پھر بھی توفیقات نصیب رہتی ہیں۔ اسی طرح زبان سے چاہے گالیاں دیں یا زبان سے تلاوت کلام مجید کریں، تو گالیاں بکنے سے زبان کو روکا نہیں جا سکتا کہ زبان کی قوت گویائی سلب کر لی جائے، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح کان ہے، اس کی شنوائی کی طاقت رکھی گئی ہے، چاہے اس سے غلیظ گانے سنے جائیں یا ان کانوں سے قرآن مجید کی تلاوت سنی جائے۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ اگر تلاوت سنیں تو کان کام کر رہے ہو، اور جب غلیظ گانے سنے جائیں تو پھر کانوں کی سماعت جواب دے دے، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح انسان کی آنکھیں ہیں، اس سے آپ کریہ مناظر دیکھیں یا گنبد خضرا کا نظارہ، ایسا تو نہیں ہے کہ اگر آپ برے نظارے دیکھیں تو پھر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے۔ یہ اللہ نے اختیار دیا، ہمارے سارے اعضائے بدنیوں کو توانائی عطا کی ہے، اور چاہے اس کو خیر پر لے آؤ اور چاہے اس کو شر پہ لے آؤ۔ یہ چھری تخلیق کی گئی ہے، تو چاہے چھری سے آپ کسی کا پیٹ پھاڑ لو، چاہے اس سے سبزی چیر لو، تو چھری تو یہ نہیں بولے گی کہ میرے سے یہ کام کرو، اس کا تو اختیار ہے۔ تو یہ انسان کے اعضاء کا اختیار ہے اور اللہ نے ہی عطا کیا ہے، لیکن اس نے یہ بتا دیا کہ اگر اس سے یہ کرو گے تو یہ جزا رکھی گئی ہے، یہ کرو گے تو یہ سزا رکھی گئی ہے۔ اور تمہارے پاس ٹائم پیریڈ کتنا ہے، تمہارے پاس 20 سال ہے، 50 سال ہے، 60 سال ہے، اس کو مخفی رکھا گیا، لیکن یہ بتا دیا کہ ہے محدود ہے، معین ہے، طے شدہ ہے، اللہ کے علم میں ہے، تمہارے علم میں نہیں۔
بلاوا کسی وقت بھی آ سکتا ہے، ہر وقت گٹھڑی باندھ کے رکھنا، کسی وقت بھی میسج آئے تو تم چل پڑو گے، تم ایک لمحہ بھی نہیں رک پاؤ گے۔ تو یہ مختصر زندگی اللہ کی رضا کے دائرے میں رہ کے گزارنا، یہ ہمارا مقصود ہے، اور آخرت کے لیے یہاں رہ کے تیاری کرنا۔ یہ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے، اور دار العمل میں عمل ہی کیا جاتا ہے۔ آج ہمارے پاس جو وقت ہے وہ زیادہ نہیں ہے۔ ویسے بھی میں ایک دوست سے بات کر رہا تھا، بہت پرانی بات ہے، تو وہ کہتا ہے میں نے حساب نکالا ہے، ایوریج زندگی 50-60 سال ہے آج کل، 60 سال لگا لیں، ویسے کوئیوں کی زیادہ بھی ہوتی ہے، کچھ جو ہے وہ 40-45 میں بھی چلے جاتے ہیں، کچھ جوانی میں بھی چلے جاتے ہیں، لیکن ایوریج 60 سال کے آگے پیچھے۔ تو اس میں سے تیسرا حصہ تو روزانہ ہم سوتے ہیں، یعنی اگر 24 گھنٹوں میں 8 گھنٹے ہم سوئیں تو 60 سالوں میں سے 20 سال تو نیند میں گئے، باقی 40 سال بچے۔ ان 40 سالوں کے اندر جو پہلے 13-14 سال ہیں بلوغت سے قبل کے، ان پر نہ شریعت مواخذہ کرتی ہے اور نہ ہی اخلاقی طور پہ اس پر کوئی زور دیا جا سکتا ہے، تو 14 سال وہ بھی 15 سال نکال دیں تو باقی جو ہے وہ 40 سال سے 25 سال بچے۔ روزانہ 1 گھنٹہ بھی اگر واش روم میں آپ بسر کرتے ہیں تو 3 سال تو یہ بھی نکل گئے، 25 سال سے باقی 22 سال رہ گئے، پھر بڑھاپے کے کچھ نکال لیے۔ اس نے مجھے جمع تفریق کر کے بتایا کہ کچھ 17 سال بچتے ہیں جو انسان کے پاس ہے، جس کو اس نے گزارنا ہے۔ اگر 60 سال زندگی ہے تو پھر بھی جو صافی ہیں وہ 17 سال ہیں۔ وہ آپ جاتے ہیں نا قصاب کے پاس تو وہ کہتا ہے یہ جو جانور آپ نے خریدا ہے قربانی کا، ویسے تو یہ 5 من کا ہے، لیکن گوشت اس کا جو ہے صافی نکلے گا 3 من، 2 من ویسٹ چلا جائے گا، کوئی انتڑیوں میں چلا گیا، کوئی کھال میں چلا گیا، کوئی سر اور پائے میں چلا گیا۔ ہے یہ 5 من کا دکھنے میں، لیکن جو صافی گوشت ہے وہ 3 من ہوگا۔ عمر دکھنے میں 60 سال کی ہے، لیکن جو صافی زندگی ہے وہ کیا ہے؟ صرف 17 سال۔ ان 17 سالوں کو حفاظت سے گزارنا، اور جو یہ وقت گزار گیا وہ کامیاب ٹھہرا، اور جو اس وقت کو نہ سنبھال سکا، ان تھوڑے سے لمحات کو نہ بچا سکا، تو پھر اس نے کیا کمائی کی؟ اصل زندگی یہی زندگی ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اور اس پر مرتب ہوتی ہے آخرت کی زندگی۔ اس لیے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کشف المعجوب میں ان کے شیخ ابو الفضل الختلی کا قول نقل کرتے ہیں، الدنیا یوم ولنا فیہا صوم، دنیا ایک دن ہے اور ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں، گزر تو جائے گی، لیکن ہم اللہ کی کہ احکام کی تعمیل میں اگر زندگی گزارے تو زندگی سرفروح ہے، کامیاب ہے۔ جس نے 100 سال بھی زندگی گزاری اور عیش و عشرت میں بھی گزاری، گزر تو اس کی بھی گئی، اور جس کی زندگی اللہ کی یاد کے سائے میں گزری، گزر تو اس کی بھی گئی۔ تو اصل تو زندگی وہ ہے جو اس کی یاد میں بسر ہو، اس کے ذکر میں بسر ہو۔ تو آج یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں ہمیں یہی درس دیتی ہیں کہ میاں ہم جا رہے ہیں، ہمارے پیچھے تم بھی آ رہے ہیں، اور کوئی پتہ نہیں اٹھنے والا دوسرا قدم موت کی وادی میں پڑتا ہے یا بھی زندگی کے لمحات موجود ہیں۔ اللہ نے موت کو ہماری نگاہوں سے اوجھل رکھا ہوا ہے، مخفی رکھا ہوا ہے، اور پھر اللہ کا یہ نظام ہے کہ لوگ یک بارگی پیدا نہیں ہوئے، جس طرح پہاڑ پیدا ہوئے تھے ایک بار ہی جتنے پیدا ہونے تھے ہو گئے، جتنا پانی پیدا ہونا تھا ایک بار ہی تخلیق کر دیا گیا، جتنی زمین بنائی جانی تھی ایک بار ہی بنا دی گئی، جتنے آسمان تھے اللہ نے ایک ہی امر کن سے بنا دیے۔ تو اسی طرح جتنے انسان بننے تھے وہ ایک بار ہی بن جاتے، اور ایک بار ہی وہ جس طرح قیامت کے دن زمین لپیٹ دی جائے گی اور پہاڑ روئی کے ریزوں کی طرح بکھر جائیں گے اور آسمان لپیٹ لیے جائیں گے، اس طرح لوگ بھی سمیٹ لیے جاتے ہیں، لیکن اللہ نے ایسا نہیں رکھا۔ لوگ پیدا بھی ہوتے ہیں ہم سے، بچھڑتے بھی ہیں۔ اگر ایک دم لوگ تخلیق کیے گئے ہوتے اور ان کا انجام ایک دم ہی ہوتا تو بہت سارے لوگ تھے جو معاد کا، آخرت کا انکار کرتے تھے، مرنے کا انکار کرتے تھے۔ آج کتنے لوگ ہیں کہ جو مختلف اختلاف رکھتے ہیں، فرقے، گروہ، دھرم، مذاہب، مسالک، اور آپ اگر دیکھیں تو دنیا میں سینکڑوں کے حساب سے افکار ہیں، اور جو
مختلف فی چیزیں ہیں، وہ بھی ہزاروں نہیں لاکھوں کے حساب سے، لیکن ایک چیز پر کسی کا اختلاف نہیں، اور وہ ہے موت۔ سب، چاہے وہ کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی گروہ اور جتھے سے تعلق رکھتا ہے، یہ اسے یقین ہے کہ میں نے مرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ چکا ہے، وہ کئی جنازے اٹھا چکا ہے، اس نے لوگوں کو قبروں میں اپنے ہاتھوں سے اتارا ہوا ہے، اس لیے وہ اس بات کا انکار نہیں کرتا۔ لیکن معاد کا، آخرت کا لوگ انکار کرتے ہیں۔ آج کی تاریخ میں بھی لوگوں کا 17% طبقہ ہے جو مذہب کو نہیں مانتا۔ پوری دنیا کے 8 ارب 7 ارب انسانوں میں سے 17-18% لوگ ہیں جو مذہب کو ہی تسلیم کرتے، آخرت تو دور کی بات ہے۔ اور پھر کتنے لوگ ہیں جو آخرت کو نہیں مانتے، اور کتنے لوگ ہیں جو آخرت کو مانتے ہیں لیکن ان کا عقیدہ آخرت اس طرح کا نہیں جو اسلام نے دیا ہے۔ کوئی ہواگان کے تصور میں ہے، کوئی تناسخ کے تصور میں ہے، کوئی اور رنگ کے اندر آخرت کو مانتا ہے۔ تو آج کتنے لوگ ہیں جو آخرت کا انکار کرتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ آخرت ہم نے دیکھی نہیں۔ اگر موت بھی نہ دیکھی ہوتی تو لوگ موت کا بھی انکار کر دیتے، لیکن موت ہمارے سامنے، موت ہے ہنگامہ آرا کل زمیں خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں۔ ہم اپنے آنکھوں کے سامنے بچے، بوڑھے، جوان مرتے دیکھتے ہیں، اس لیے اس کا ایک کھٹکا رہتا ہے، اور موت کا یقین ہے، اور آخرت کا انکار۔ قریش مکہ بھی سب سے بڑا انکار جو کرتے تھے وہ آخرت کا انکار تھا، ڈٹ کے جو انکار کرتے۔ ویسے تو توحید کا عقیدہ بھی ناقص تھا، اور رسالت کے انتصاب کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں تسلیم کرتے تھے، اور عقیدہ آخرت کا ڈٹ کے انکار کرتے۔ وہ کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے، جب ہم مر جائیں تو دوبارہ ہمیں زندگی دی جائے، دوبارہ اٹھائے جائیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کیسے ہوگی؟ بلکہ نضر بن حارث کفار کا ایک سرغنہ تھا، وہ کہیں قبرستان سے گزر رہا تھا تو کوئی پرانی بوسیدہ ہڈی اس کے ہاتھ لگ گئی، تو وہ پرانی ہڈی اٹھا کے لے آیا، اور وہ اتنی بھربھری ہو گئی تھی کہ جب اس کو چھوتا تھا تو اس کے ذرے ریزے زمین پہ گرتے تھے۔ تو ہڈی کو لے کے حضور کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا جو میرے ہاتھوں کے لمس کو بھی برداشت نہیں کر پا رہے؟ اللہ اکبر۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، کہاوتیں بیان کر رہا ہے، اپنی تخلیق کو بھول گیا۔ کیا کہتا ہے؟ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، سورہ یاسین کا آخری حصہ۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، ان ہڈیوں کو کون دوبارہ زندہ کرے گا جب یہ اتنی بوسیدہ ہو گئی ہیں کہ میرے ہاتھوں کا نمس بھی گوارا نہیں کرتی۔ اب اس کا جواب سنیے، قرآن تو پھر قرآن ہے نا۔ اس نے ہڈیاں اٹھائیں اور حضور کے سامنے آ کھڑا ہوا، اور کیا بولتا ہے؟ من یحیی العظام، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ وہی رمیم، جب یہ اتنی بوسیدہ ہیں۔ جواب کیا آتا ہے؟ قل، اے محبوب فرما دیجئے، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، اسے فرما دیجئے اب تو ہڈیاں موجود ہیں اور اس کے ٹکڑے اور ذرے موجود ہیں، جب ہڈیاں بھی نہیں تھیں تو جس نے انسان بنا لیا تھا وہ جوڑ کے بھی بنا لے گا۔ اب تو میٹیریل موجود ہے لیکن بکھرا پڑا ہے، اور جب میٹیریل بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ نقشہ بھی نہیں تھا، هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اس کا ناک نقشہ بھی نہیں تھا، تصور بھی نہیں تھا، کسی کوئی تھا ہی نہیں۔ تو اس نے جب نئے سرے سے اس کو بنایا، اس کی ہڈیوں کو تخلیق کیا، مادہ بھی نہیں تھا، مادیت بھی نہیں تھی، اور مادہ پیدا کیا، میٹیریل بنایا، تو اب اس کو بکھرے ہوئے کو جوڑنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ ایسا جواب دیا کہ جو ہے وہ بخی ادھیڑ کے رکھ رہی ہے۔ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، محبوب فرما دیجئے اب تو بکھری ہوئی ہڈیاں ہیں، تم کہتے ہو ان کو جوڑ کے کیسے انسان بنے گا؟ جب یہ ہڈیاں بھی نہیں تھیں تو جس نے اس وقت بنا لیا تو وہ ہڈیوں کو جوڑ کے بھی بنا لے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ معاد کا انکار اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے معاد دیکھا نہیں۔ موت کا انکار اس لیے نہیں ہوتا کہ موت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ موت کو بھی مخفی کر دیتا تو آج تو 17% لوگ ہیں جو لامذہب ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو موت کا انکار، ایک بھی نہیں اس کے باوجود جو موت کا انکار کرنے والا، لیکن پھر تو شاید کوئی موت کو مانتا ہی نہ، وہ کہتا کہ یہ نہیں ہو سکتا سوائے اہل ایمان کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ مواقع رکھے ہیں، یہ جو لوگ ہم سے بچھڑتے ہیں اور بچھڑ کے چلے جاتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے ایک عبرت ہے
اللہ جل شانہ کے حضور ہمیں اپنی زندگیاں پیش کرنی چاہیے اور اپنے شب و روز کو اس کے احکام کی مطابقت میں ڈھالنا چاہیے۔ یہ تھوڑا وقت ہے اور تیزی کے ساتھ ہم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اٹھنے والا ہر قدم ہمارا موت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم چھوٹے ہو رہے ہیں۔ سانس سانس کر کے ہم پگھل رہے ہیں، قطرہ قطرہ یہ زندگی جو ہے وہ ہم سے جو ہے وہ رخصت ہو رہی ہے، ٹوٹ رہی ہے ہمارے وجود سے۔ تو ہم قبر میں اترنے والے ہیں، قبل اس سے کہ وہ وقت آئے ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہوگی۔ کل کا پچھتاوا اس سے بہتر ہے آج کا پچھتاوا۔ کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کو اور کچھ نہیں ہے، اور آج کا پچھتاوا نیک اور صالح اعمال کی طرف ترغیب کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا میں تو پھر کس کام کا۔ اور میرے امام نے کہا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گیا۔ تو بارگاہ ازدی میں آپ سارے لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے محترم یاسر بھائی کے والد بزرگوار کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے، ان کو توفیق صبر عطا کرے اور ان کے اخروی برزخی درجے بلند کرے۔ ماں باپ کا سایہ اللہ کی رحمتوں کا ایک مجسم روپ ہے، اور انسان کو تب ہی محسوس ہوتا ہے جب یہ سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے۔ ایک دانشور کا قول ہے کہ قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے۔ جب نعمت میسر ہوتی ہے تو اس وقت بندے کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ کتنی بڑی نعمت ہے جو مجھے حاصل ہے، لیکن جب وہ نعمت وہ سائباں سر سے اٹھ جاتا ہے تو پھر بندہ ایک لمحہ کڑی دھوپ میں آ کھڑا ہوتا ہے، تو پھر وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ سایہ کتنا اہم ہے۔ بعض اوقات اولاد اپنے اچھے مناصب پہ بھی چلی جاتی ہے، خود کمائی کرتی ہے، خود محنت کرتی ہے، اپنا نام اپنی شناخت پیدا کر لیتی ہے، لیکن اس کے باوجود باپ کی کمی پھر بھی پوری نہیں ہو پاتی۔ وہ کبھی بھی عضو معطل نہیں ہوتا، اس کا وجود اللہ کی رحمتوں کا روپ ہوتا ہے۔ اور یہ انسان اس بات کو شدت سے تب محسوس کرتا ہے جب وہ خود اس مرحلے سے گزرتا ہے۔ جن لوگوں کے والدین موجود ہیں وہ ان کی خدمت کو شعار بنائیں اور ان کے سامنے ایسے ہوں جس طرح ان کے غلام ہوتے ہیں، تب ان کی برکتیں سمیٹ پائیں گے۔ میں نے کتب تصوف میں پڑھا ہے، ایک حدیث پاک سے اس کی تائید بھی میسر آئی، جو شخص اپنے والدین کی خدمت تو بڑی بات ہے، صرف ان کے لیے روزانہ اہتمام سے دعا کرتا ہے اور اس میں ناغہ نہیں کرتا، روزانہ اہتمام سے ان کے لیے دعا کرتا ہے، ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی، صرف ان کے لیے دعا کرنے کا یہ نتیجہ ہے۔ تو جو ان کی خدمت میں اپنے آپ کو لگا دیتا ہے اور اس کو سعادت مندی سمجھتا ہے، تو اللہ جل شانہ اس کے لیے کتنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہوا، کتنی برکتیں اس کے اوپر اترتی۔ تو یہ اللہ جل شانہ کی رحمتوں کا ایک مجسم روپ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر، ایک مقامات میں نہیں متعدد مقامات پہ اپنی عبادت کے حکم نامے کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ جب اپنے شکریہ کی بات آئی تو ساتھ والدین کا ذکر، جب اپنی عبادت کا تذکرہ ہوا تو ساتھ جو ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین۔ امام فخر الدین رازی نے اسی آیت کریمہ کے تحت لکھا کہ یہ کیا ماجرا ہوا کہ اللہ نے اپنی عبادت کے حکم نامے کے متصل بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی، تو کہا کہ انسان کے وجود کا سبب حقیقی ذات باری تعالیٰ ہے اور سبب مجازی والدین ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فوراً والدین کے ساتھ
شکرانے اور ان والدین کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آنے کی تلقین فرمائی۔ جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ رب کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا۔ دیکھو، مجھے اور آپ کو یہ یقین ہے، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھا کہ کس طرح اس نے ہماری پرورش کی، ہم نے اپنے باپ کو دیکھا کہ کس طرح اس نے ہمارا پیٹ پالا، ہماری ضرورت کی تکمیل کی۔ ہم نے باپ کو پرورش کرتے دیکھا، ہم نے ماں کو تکلیف سہ کر کے شدت کی گرمی میں ماں کو دیکھا۔ اس پیار کو دیکھ کر کے بھی اگر ہم ان کا شکریہ ادا نہیں کر پاتے تو رب کے جو احسان ہیں وہ تو انڈٹھے ہیں۔ تو پھر بندہ اس کے احسانات کو کیسے مانے گا جب وہ احسانات نہیں مان رہا جو دیکھے والے ہیں، جو اپنی آنکھوں کے ساتھ۔ میں تو اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ صرف رمضان المبارک کے اندر ہی سحری کے وقت ماں کا کردار دیکھ لیں۔ وہ بھاگ بھاگ کے کھانا تیار کر رہی ہوتی ہے، اور کتنی سحریاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ جو ہے وہ بغیر کھائے پیے روزہ رکھ لیتی ہے، لیکن اولاد کی ضرورت بھاگتی بھاگتی کوئی دو لقمے اٹھا لے تو اٹھا لے۔ ورنہ اکثر ماؤں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ بھاگ بھاگ کے بچوں کی ہر ضرورت کو پورا کر رہی ہوتی ہے، اور خود بعض اوقات آخری 2 منٹ کے اندر دو ایک لقمے لیے اور دو گھونٹ لیے اور روزہ رکھ لیا، اور کبھی اس نے اس بات کی شکایت بھی نہیں کی، کبھی وہ بولتی بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہے ماں کا روح، اور یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر! جو سروس فراہم کرتی ہے اپنی اولاد کے لیے، جو باپ پردیس میں جا کے پردیس کاٹتا ہے، اذیتیں کاٹتا ہے، یہاں مزدوریاں کرتے ہیں، اذیتوں سے گزرتے ہیں، اب یہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور اگر دیکھے بھالے عمل کو بھی ہم شکرانے کے انداز میں نہ دیکھ سکیں، اس کا جواب نہ دے سکیں، تو مالک نے جو ہمیں تخلیق کیا ہے وہ تو ہم نہیں دیکھ پاتے، اس کی کرم نوازیوں کو اس طرح سے تو ہم نہیں دیکھ پاتے، اس کا وجود تو جو ہے وہ پوشیدہ ہے۔ تو پھر جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرے گا وہ رب کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تو بندوں کے جو ہمارے ذمے حقوق ہیں ان میں سے سب سے زیادہ حقوق والدین کے ہیں، اور والدین کے حق ادا کرنے ہمارے اوپر جو ہے وہ لازم ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ والدین کے اتنے حق ہیں کہ ساری زندگی بھی آپ ادا کرتے رہو تو حق ادا نہیں ہو پائیں گے۔ اتنے حق کیوں ہیں؟ اس لیے کہ والدین نے اولاد کو جنم دیا، یہی سبب ہے نا، اولاد کو جنم دیا۔ تو میں یہ جملہ کہنا چاہوں گا، جنہوں نے جنم دیا ان کے اتنے حق ہیں، تو جس نے خلق کیا اس کے کتنے حق ہوں گے؟ ماں باپ نے جنم دیا ہے، تخلیق نہیں کیا، تو جنہوں نے جنم دیا ان کے حق پورے نہیں ہو سکتے، تو جس نے تخلیق کیا اس کے حقوق کا کیا عالم ہوگا؟ تو مالک کی دہلیز چھوڑ کے جب بندہ بھاگتا ہے تو اس کی رحمتیں آواز دیتی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اور بھاگے ہوئے انسان آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ اتنی محبت کون کرتا ہے جتنی وہ کرتا ہے؟ اللہ کو 70 ماؤں کا زندگی بھر کا پیار ایک طرف، اور مالک کا شفقت کی ایک نگاہ سے دیکھنا ایک طرف، یہ اس کے پیار کے روپ ہیں، اس کے پیار کے رنگ ہیں۔ تو خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اولاد اگر نیک ہو تو ان کی نیکی ماں باپ کے کام آتے ہیں۔ اولاد کے جس طرح ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں، رد نہیں ہوتی، تو یہ بھی سن لیجیے، اسی طرح اولاد کی دعائیں ماں باپ کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ نے یہ قبولیت دونوں سائڈوں پہ رکھی ہوئی ہے۔ عمومی طور پہ تو ہم یہی سنتے ہیں کہ ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں، لیکن اولاد کی جو دعائیں خلوص کے ساتھ والدین کے لیے کی گئیں وہ بھی رد نہیں ہوتی۔ اور اولاد اگر نیک ہو تو اہتمام سے دعا کسی وجہ سے نہ بھی کر پائے تو دن میں کتنی مرتبہ کہتی ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ تو اولاد جب نیک ہوگی، صالحہ ہوگی، پاکیزہ ہوگی، تو وہ کس خلوص کے ساتھ اللہ کے حضور یہ دعائیں مانگ رہی ہوگی، اور اللہ ان دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ تو میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں آپ سارے لوگوں کی آمین کے ساتھ، مرحوم و مغفور کے لیے، انہوں نے اپنی اولاد کی دینی تربیت کی اور مولانا یاسر صاحب کو وقف کیا تعلیم دین کے لیے،
اور یہ تعلیم دین حاصل کر کے آج ممبر و محراب کی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں، اور یہ والدین کا بہتر اثاثہ ہے کہ وہ ایسی اولاد چھوڑ کے جائیں جو ان کے لیے دعا کرے۔ وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، جو والدین صدقہ جاریہ کی شکل میں چیزیں چھوڑ کے جاتے ہیں، ان میں سے ایک نیک اولاد ہے جو ان کے لیے دعا کے سلسلے کو جاری رکھتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ممبر و محراب کی ذمہ داری یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم نوازیوں کا رنگ ہے، تو اس کی برکتیں اللہ ان کی قبر میں اتارے، ان کی قبر کو اللہ وسیع، کشادہ، منور، خوشبودار اور ٹھنڈا فرمائے، اور اللہ ان بھائیوں کو، بہنوں کو، اس خاندان کے جملہ افراد کو، اللہ تمام رشتہ داروں کو توفیق صبر عطا فرمائے، اور یہ مسجد اپنی تعمیر کے تمام مراحل سے گزر کے تکمیل کی منزل تک پہنچے، اور یہاں روشنیاں، نور و اجالے پھیلتے رہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی خاص کرم نوازیوں کے سائے میں رکھے۔ پروگرام شاید جاری رہے گا، میں اپنی گفتگو کو یہیں سمیٹ